جی گراؤنڈ گتن کو السلام علیکم حسن خان ڈیجیٹل کی توسط ہر کلید امیر خان متکسب دورہ انڈیا تا پاغی حوالے سرا نن چیز سر کم شخصیت تھے نوزدہ ما چیز تعارف محتاج نہ دے د پاکستان افغانستان پو امور باندے ډیر جوور نظر لري په افغانستان کې ډیر وخت د پاکستان سفارتکار پاتې شوی دی هغه منصور علی خان صاحب زموږ سره دی. منصور صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ منصور خان. لیٹس ٹیک ڈائریکٹ سٹارٹ. متقی صاحب کا دورہ ہندوستان انڈیا کا جو دورہ ہے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جانے سے پہلے میڈیا میں کافی ہائی اسپیشلی افغان میڈیا میں اور یہ جو افغان ڈائسپورا ہے اس میں انڈین میڈیا میں بہت زیادہ ہائپ دیا گیا ہے. جی بالکل. میں یہ ایک دورہ کافی عرصے کے بعد ہو رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 2001 سے 2021 کے درمیان انڈیا کے بہت کلوز تعلقات تھے، بہت قریبی تعلقات تھے افغان حکومت کے ساتھ، اور اس وقت بہت قریبی ان میں رابطے تھے دونوں ممالک میں. اور جب 2021 میں تبدیلی آئی تو اس وقت یہ انڈین ایمبیسی بھی انہیں بند کرنی پڑی. وہ نکل گئے انڈین ڈپلومیٹس بھی وہاں سے، جو باقی لوگوں نے جب ایویکویٹ کیا وہاں سے تو انڈین بھی ایویکویٹ کر گئے. اور پھر انڈینز نے ایک لمیٹڈ لیول پہ اپنی ایمبیسی تو سٹارٹ کی، اپنے ایمبیسی اور کونسولیٹس 2022 میں، اور ابھی وہاں پہ موجود ہیں، لیکن کسی بڑے لیول پہ ان کی انگیجمنٹ نہیں ہوئی. تو یہ ایک بڑے لیول پہ اس وقت وہ ایک انگیجمنٹ میجر طریقے سے انہوں نے کرنے کا آغاز کیا ہے، فیصلہ کیا ہے. اور کیونکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کافی انہوں نے دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات میں کچھ ٹینشن پائی جاتی ہے، تو انہوں نے اس وقت فیصلہ کیا ہے کہ یہ شاید وقت مناسب ہے ان کے لیے تاکہ پاکستان کے ساتھ بھی میسیجنگ کی جا سکے، باقی دنیا کے ساتھ بھی میسیجنگ کی جا سکے، اور جو ریجنل ممالک ہیں، ریجن کا گروپ ہے مثلا ماسکو فارمیٹ، ادھر سے بھی وہ اٹینڈ کر کے انڈین سائیڈ آ رہی ہے یہ میٹنگ، تو ان کے ساتھ بھی وہ بھی یہ میسج دیا جا سکے کہ انڈیا اور افغانستان کے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے اور انڈیا ایک امپورٹنٹ ایکٹر ہے افغانستان میں. تو یہ اس کا پس منظر ہے یا اس کا. ویسے منصور صاحب ابھی تک جو ہے انڈیا افغان طالبان کو یا امارت اسلامی کو شروع ہی سے پہلے ایک دہشت گرد تنظیم، بعد میں بھی اس کو پاکستان کی پراکسی اس کو کہا جاتا تھا، تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا ہیز ٹیکن اے بگ ڈیسیژن کہ اب طالبان جو ہے یہ پاکستان پراکسیز نہیں رہے. یہ دیکھیں انڈیا دو دہائیوں میں جب ان کے بڑے قریبی تعلقات تھے پچھلی حکومتوں کے ساتھ، تو یہ تو طالبان کو ٹیررسٹ کہتے تھے اور یہ طالبان کے ساتھ کسی قسم کے ڈائیلاگ یا ٹاکس کے مخالف تھے. دوحہ پروسیس بھی جب سٹارٹ ہوا تھا تو انہوں نے اس کی کافی مخالفت کی تھی، اور یہ کافی آخر تک، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈین پالیسی کی کمزوری تھی اس وقت کہ انہوں نے انڈیا کے افغانستان کے ایک اہم گروپ کو، جو کہ آپ ٹھیک ہے ان سے اختلاف کریں، ان کی آئیڈیالوجی سے اختلاف کریں، لیکن ان کا ایک اہم رول تو اب 2-3 دہائیوں سے افغانستان میں ہے، تو ان کو بالکل نیگلیکٹ کیا ہوا تھا. تو انڈیا کے لیے ایک بڑا مشکل صورتحال آ گئی تھی جب 2021 میں انہیں ریجن کی تمام ایمبیسیز نے افغانستان نہیں چھوڑا تھا، انڈیا کو افغانستان چھوڑنا پڑ گیا تھا. لیکن اب وہ میرا خیال کوشش کر رہے ہیں کہ چونکہ پاکستان کے اور افغان طالبان حکومت کے کچھ آپس میں مسائل ہیں، کچھ معاملات پہ ڈفرینسز ہیں، تو وہ اس وقت سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ ایک ایسا امپورٹنٹ موقع ہوگا جب انڈیا دوبارہ افغانستان میں جی یہ جتنا ہم توقع کر رہے تھے، جو ریسیپشن ہوئی ہے امیر خان متقی صاحب کا، جس طرح آپ نے کہا کہ 2021 جب سے امارت اسلامی آئی ہے، طالبان کی جو عبوری حکومت ہے افغانستان میں، اور انڈیا والے بہت زیادہ جس طرح ماسکو فارمیٹ کے بعد اور پاکستان کے ساتھ مطلب اس کو پروجیکٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور انڈین میڈیا ایسا سمجھ رہا ہے کہ جیسے انڈیا کو ریجن میں امپورٹنٹ رول مل رہا ہے ایز اے انفلوئنسر. لیکن اس کو جو ریسیپشن دی گئی تو فورن آفس کے ایک آفیسر نے اس کو ریسیو کیا، کسی پولیٹیکل لیول نے اس کو ریسیپشن نہیں دی. انڈیا میں میرا خیال ہے بنیادی طور پر انڈیا کنفیوزڈ ہے.
کیونکہ انڈیا کا طالبان کے ساتھ جیسا میں نے بتایا کہ ایک اچھی ہسٹری نہیں رہی ان کی. جو اگر پچھلے 3 ڈیکیڈز کی ہسٹری دیکھیں تو وہ بہت طالبان مخالف ایک انہوں نے سوچ رکھی ہے, بیانات دی ہیں. لیکن ساتھ ہی اب وہ افغانستان میں ایک طالبان کا کنٹرول 4 سال سے اسٹیبلش ہو گیا ہے, ان کی حکومت چل رہی ہے, ان کی حکومت لگتا ہے کہ کچھ عرصہ رہے گی, تو یہ بھی ریالٹی ہے. اور دوسری طرف وہ ان کے انڈیا کے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ تعلقات میں انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کس طرح سیٹل کریں. اور ان کو دیکھنا وہ اس لیے امریکہ کو بھی وہ امریکہ کی مرضی سے ہی کچھ آگے اسٹیپ لے رہے ہیں, لیکن وہ اس حد تک بھی نہیں جا رہے کیونکہ کہ امریکہ کو یا یورپ کو یا ویسٹ کو یہ کہیں خدشہ ہو کہ شاید انڈیا جو ہے وہ ایک طرف ماسکو فارمیٹ رشیا اور چائنا کے ساتھ بہت تعلقات بڑھا رہا ہے, اور ساتھ ہی وہ افغان طالبان کے ساتھ بھی اس قسم کی پیش قدمی کر رہا ہے, اور اس طرح وہ یہ ان کے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں, جو ان کو وہ اسٹریٹجک سمجھتے ہیں, گو کہ اس میں آج کل پرابلم ہے, وہ متاثر ہوں. تو میرا خیال ہے انڈیا کافی کنفیوژن کا شکار ہے, اس لیے وہ بولڈلی جسے کہتے ہیں نا, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. تو وہ اس قسم کی کچھ گوم و گو میں ہے, کشمکش میں ہے کہ اب کیونکہ ایک طرف سے جب آپ فورن منسٹر کو ریسیو کر رہے ہیں تو میرے حساب سے تو کچھ ذرا بہتر قسم کا پروٹوکول سے ریسیو ہونا چاہیے. جی منصور صاحب, ابھی جو افغانستان کی جو صورتحال ہے, اور اسپیشلی امارت اسلامی کی, جس کو وہ پاپولر سپورٹ نہیں ہے, پبلک سپورٹ نہیں ہے, ان کی پالیسیز جو ہے افغانستان کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں, لوگ ان سے نالاں ہیں. اب انڈیا اگر یہ کہہ رہی ہے کہ افغانستان کے عوام کے ساتھ ہمارے تعلقات ہے, تو ویسے آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ آیا انڈیا جو ہے پرماننٹ ریلیشن طالبان کے ساتھ, کیونکہ طالبان کی جو موجودہ نظام ہے یہ تو مشکل ہے, میرے خیال میں, شاید میں غلط ہوں, چلنے والی ہے ہی نہیں, تو ایسے نظام کے ساتھ کتنا وہ رسک لے سکتا ہے انڈیا؟ جی دیکھیں, انڈیا کے 2 اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں. ایک تو افغانستان کے اندر, افغانستان کے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں عوام کے ساتھ 1947 سے جب سے انڈیا اور پاکستان علیحدہ ملک بنے تھے, تو انڈیا نے یہی پوزیشن لے رکھی ہے کہ ان کے افغانستان کے ساتھ سویلائزیشنل کانٹیکٹس ہیں, اور دونوں ملکوں کے لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اسٹریٹجک کارڈ بھی کھیلتے ہیں کہ تاکہ پاکستان کو میسیجنگ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے قریب ہونے کے دعوے بھی کرتے ہیں, اور ڈیولپمنٹ لنکیجز بھی ہیں. خاص طور پہ گزشتہ 20 سالوں میں جب یو ایس اور نیٹو یہاں تھا تو انڈیا نے کافی انویسٹمنٹس کی. اور دوسرا انڈیا کا اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہے وہ بالکل ہی پاکستان اسپیسیفک ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز بہت آرام سے وہ کر سکتے ہیں اگر افغانستان کے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ, سیکیورٹی اور انٹیلیجنس انسٹیٹیوشن کے ساتھ, افغانستان کی حکومت کے ساتھ انڈیا کے اچھے رابطے ہوں. تو انہوں نے گزشتہ 20 سالوں میں جو یو ایس اور نیٹو کے یہاں پہ سال تھے, ان میں بھی بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہمارے بارڈر والے ایریاز میں, ٹی ٹی پی ہو, بی ایل اے ہو, یا اس قسم کے جو بھی گروپس ہوں, یا انٹیلیجنس اہلکاروں کے ساتھ رابطے ہوں. اور وہ ابھی بھی جتنا بھی موقع ملے گا وہ کریں گے. آپ کی بات درست ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ ان کی آئیڈیولوجیکل ہم آہنگی اتنی زیادہ نہیں بنتی انڈیا کی, اور ان کے پرابلمز ہیں, لیکن انہیں یہ بھی اس وقت نظر آ رہا ہے کہ طالبان کے مسائل ہو سکتے ہیں, طالبان حکومت کو مسائل ہو سکتے ہیں, لیکن اس وقت تو طالبان کی حکومت موجود ہے, اور طالبان کے جو مسائل ہیں ان کے باوجود طالبان کی حکومت جو ریجنل انگیجمنٹ ہے وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے, بڑھ رہی ہے. تو انہوں نے طالبان کے, میں مانتا ہوں طالبان کے بہت سیریس مسائل ہیں, طالبان کے انٹرنل آئیڈیالوجی کے مسائل ہیں, طالبان کے افغانستان پاکستان ریلیشنز کے مسائل ہیں, اور طالبان کو جیو پولیٹیکل سچویشن کا سامنا ہے جہاں چائنا, یو ایس, رشیا آپس میں نبرد آزما ہیں. لیکن طالبان نے ایک طرح سے اپنا 4 سال جو ہے وہ اپنی پریزنس کو ایک کافی حد تک اسٹرینگتھن اور کنسولیڈیٹ کیا ہے. ملیٹریلی وہ سب سے اسٹرانگ گروپ ہیں, پولیٹیکلی اب کچھ گروپس ان کے مخالف آ رہے ہیں اور منظم ہو رہے ہیں, کس طرح وہ منظم ہوں گے یہ دیکھنا پڑے گا. لیکن انڈیا کے لیے, میں انڈیا کے تعلقات کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں, کہ انڈیا کے لیے میرا خیال مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اگنور کرے
کہ اب وہاں پہ افغان طالبان کی حکومت ہو، اس کے پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے نہ ہوں اور انڈیا اس کا فائدہ نہ اٹھائے. تو میرا خیال ہے انڈیا کی نیت میں یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ اپنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اور ان چیزوں کو انیشیٹ کرنا چاہتا ہے جس حد تک بھی ہو سکے, اور پاکستان کے ساتھ جو سکور سیٹل کرتا ہے وہ بارڈر ایریاز میں, اس میں آگے بڑھنا چاہتا ہے. ابھی منصور صاحب وہی سوال میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, لیکن تھوڑا سا جو ہے نا آگے پیچھے کر کے, وہ جو کہتے ہیں سبجیکٹ اور ورب آبجیکٹ جو ہم کہا کرتے تھے اس کو چینج کر کے. اب طالبان ان کو بھی پتہ ہے ان کے نظام کا, عوام میں ان کی محبوبیت کا, اور مطلب یہ کہ جس طرح آپ نے جیو اسٹریٹجک جیو پولیٹیکل کی بات کی, دنیا اس کو ابھی تک تسلیم نہیں کر رہی. ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کا یہ نظام جو ہے موجودہ, یہ دیر پا نہیں ہے, یہ آگے چلنے والی مشکل ہے کہ, اور یہ اگر انہیں پالیسیز چینج نہیں کی, ایسے حالات میں وہ انڈیا کے ساتھ کتنی حد تک آگے جا سکتے ہیں, پاکستان کو کتنا وہ انائے کر سکتے ہیں یا ڈسون کر سکتے ہیں, پاکستان کے ساتھ کتنا ہیڈ آن لے سکتے ہیں ان چیزوں کو, کیونکہ کل ان نے بھی دوبارہ پاکستان ہی آنا ہوگا. ہاں, افغان طالبان دیکھیں اس وقت جس سچویشن سے نبرد آزما ہیں, ایک طرف ان کی بڑی ہارڈ کور آئیڈیالوجی ہے اور ہارڈ کور کندھاری ایلیمنٹس جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں ڈیسیژن میکنگ کو افغان طالبان کی حکومت کے اندر. ایک طرف یہ فیکٹ ہے, دوسری طرف ان کا پاکستان کے ساتھ ایک ہمیشہ سے ریلیشن شپ یہ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک گیم میں رہے ہیں 1947-48 سے. کبھی پشتونستان, کبھی ڈیورنڈ لائن بارڈر ایشوز, کبھی یہ ملیٹنسی اور ٹیررزم کے مسائل. تو اس طرح کے نا اس پاکستان کے ساتھ ایک ان کی ایک اسٹریٹجک جو ہے کمپٹیشن یا اسٹریٹجک کارڈ ایک طرح سے انہوں نے ہمیشہ رکھا ہے. اور تیسرا پھر ریجن میں جو جیو پولیٹکس اب آ گئی ہے کہ یو ایس یہاں سے نکلا اور چائنا نے اپنا تھوڑا سا انفلوئنس بڑھایا, اور یو ایس نے اب کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں تو بگرام واپس چاہیے پریزیڈنٹ اپنے کا, اور انٹرسٹ شو کرنا شروع کر دیا ہے ان کاؤنٹر ٹیررزم وارفیئر, اور افغانستان کی زمین پہ کس طرح وہ یوز کر سکتے ہیں, ملٹری پریزنس کو دوبارہ لا سکتے ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے کہ جو انڈیا کے ساتھ جو بھی وہ ریلیشنز ہیں, اب ان تمام کمپلشنز کے باوجود آپ دیکھیں کہ طالبان نے یہ سوچا ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے آگے بڑھیں, کہ پاکستان کو بھی چیلنج کرتے رہیں کہ جو تھریٹ ہے, کیونکہ پاکستان نے جب ان سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ٹی ٹی پی کے ساتھ ہیں تو انہوں نے اس کا ڈائریکٹ تو کوئی جواب نہیں دیا, لیکن بائی امپلیکیشن وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ٹی ٹی پی کو نہیں چھوڑ سکتے. تو ساتھ ہی وہ چائنا اور رشیا اور دوسرے کنٹریز کو مینیج کر رہے ہیں ماسکو فارمیٹ میں پارٹیسپیٹ کر کے, اور پھر انڈیا کے ساتھ بھی وہ ریلیشنز بڑھا رہے ہیں. تو میرے خیال طالبان نے یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ وہ اس طریقے سے آہستہ آہستہ آگے چل کے پریشر بڑھائیں گے, ایک طرف سے یو ایس اور ویسٹ پہ, اور دوسری طرف سے چائنا اور رشیا وغیرہ پہ بھی کہ طالبان کی ریکوگنیشن ہو. لیکن میں اس سے ایگری نہیں کرتا. میرے خیال میں یہ جو اپروچ ہے ان کو اس طرح کی اپروچ ریکگنیشن کی طرف نہیں لے کے جائے گی. دوسری اپروچ جو تھی جس میں وہ تھوڑی سی ماڈریشن اپنے رینکس میں لاتے اور تھوڑی سی انکلوسیوٹی کی طرف جاتے, تھوڑے سے ہیومن رائٹس کی طرف جاتے اور کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر ایک اوپن قسم کی پالیسی رکھتے, تو وہ زیادہ یوزفل تھی ان دا لانگر ٹرم. منصور صاحب, اب پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کس نظر سے دیکھ رہا ہے. آپ دیکھیں پاکستان کی جو ویسٹرن بارڈر ہے, ابھی 2 دن میں 17 ہمارے جو فوجی شہید ہو گئے, جس میں 2 میجر لیول کے آفیسر, ایک سینئر لیول لیفٹیننٹ کرنل وہ شہید ہوئے بلوچستان میں. یہ جو بی ایل اے ہیں, مجید بریگیڈ ہیں, ٹی ٹی پی ہے یا دیگر تنظیمیں ہیں, پاکستان کا موقف بھی ہے اور ماسکو فارمیٹ کے اعلامیے میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے. بلکہ جو کوارٹرلیٹرل میٹنگ دوبارہ متقی صاحب کی تقریر کے بعد بھی ماسکو میں ہوئی, اس نے ریٹریٹ کیا کہ یہ ساری ہے اور افغان سائل یوز کر رہی ہے. اب اور پاکستان کا موقف بھی یہی ہے, بلیو بھی یہی ہے کہ یہ انڈیا فائنانس کر رہا ہے, اسپیشلی بلوچ انسرجنسی جو, اور انڈیا نے اس کی کل کے اظہار بھی کیا ہے کئی موقعوں پہ. تو ہاؤ پاکستان ول لک ایٹ دس وزٹ, اور کیا کیا اس کو آبزرو کرے گا پاکستان؟ پاکستان ڈیفینیٹلی اس کو کلوزلی آبزرو یہ کرے گا کہ
افغانستان اور انڈیا کے تعلقات دو ممالک انڈیپینڈنٹ ممالک کے طور پہ تو ٹھیک ہیں، دونوں ممالک کو اختیار ہے کہ وہ اپنے تعلقات میں جس طرح سے بھی بڑھاؤ لائیں، ایکسپینشن لائیں، مضبوطی لائیں، لیکن کوئی اس قسم کی جو اپروچ جو پاکستان کے لیے خطرہ ہو کہ وہاں سے ٹی ٹی پی، بی ایل اے، اس قسم کے گروپس کی سپورٹ میں آئندہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں اضافہ اگر ہوتا ہے، یا جیسے آپ نے کہا کہ اب جو کل اور پرسوں جو ریسنٹ واقعات ہوئے ہیں وہ بڑے علامتی ہیں، تو پاکستان کے لیے بڑے مسائل افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹ میں بڑھ گئے ہیں، کیونکہ ایک طرف تو پاکستان، میں اس بات کو آرگیو کرتا رہا ہوں، بڑا ایڈوکیٹ کرتا رہا ہوں کہ پاکستان کو ایک براڈر پالیسی افغانستان کے ساتھ رکھتے ہوئے کابل اور اسلام آباد کے تعلقات میں اضافہ کرنا چاہیے، لوگوں کی موومنٹ، ٹریڈ، ٹرانزٹ، ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے، اور سیکیورٹی ایشوز پر بھی۔ لیکن ساتھ ہی جس قسم کا ماحول مستقل چل رہا ہے، جس میں آپ کے سیکیورٹی پرسنل اور عام لوگ بھی ٹارگٹ ہو رہے ہیں، اور سیکیورٹی پرسنل اب بہت سینئر لیول کے ٹارگٹ ہوئے ہیں، لیفٹیننٹ کرنل بھی ہیں ان میں، اور ان میں میجر بھی ہیں، ان میں کیپٹن بھی ہیں، ان میں جوان بھی ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ کسی بھی ملک کے لیے اس کو ایبزارب کرنا، اور ساتھ ہی ایک پیپل ٹو پیپل ریلیشنز کو میں اضافہ کرنا یا ان کی پاسداری کرنا، وہ بڑا ایک مشکل بیلنس ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میرا خیال ہے ایک بیسیکلی دونوں ملکوں کو بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ ان ایشوز کو ذرا فرینکلی ایڈریس کرنا پڑے گا۔ پاسبل ہے، لیکن دونوں ملک اس اپروچ پہ نہیں جا رہے، نہ افغانستان، دونوں ملک اپنی ٹریڈیشنل اپروچ پہ چل رہے ہیں، وہ اسی اپروچ پہ چل رہے ہیں جس میں وہ پاکستان کو پریشر رکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان اپنی پرانی اپروچ پہ جا رہا ہے، جہاں وہ کابل سے ایک ہی قسم کی ڈیمانڈز کر رہا ہے، اور دوسری قسم کے ایریاز میں جہاں پہ وہ افغانستان کو زیادہ انسینٹیوائز کر سکتا ہے، اس ڈائریکشن میں نہیں جا رہا۔ میرا خیال ہے جو ٹرسٹ ہے نا دونوں کا، کابل اسلام آباد ریلیشن شپ، آپ 1948 سے آج تک دیکھ لیں، 1947-48 سے آج تک کابل اور اسلام آباد میں ایک ٹرسٹ بیسڈ ریلیشن شپ کا کوئی پیریڈ نظر نہیں آتا، سوائے میرا خیال ہے طالبان 1 جو تھی، جس میں کابل اور اسلام آباد میں کوئی میجر ڈفرنس نہیں تھا، لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسا پیریڈ نہیں آ رہا جب کابل میں جو رولنگ سٹیک ہولڈرز ہیں اور اسلام آباد میں جو رولنگ سٹیک ہولڈرز ہیں یا گورنمنٹ، ان میں بہت زیادہ گیپ رہا ہے ہمیشہ، اور اس گیپ کو دونوں ممالک پر کرنے کے جو ہے وہ سفر بھی طے کر پا رہے ہیں۔ یہ منصور صاحب، لیٹس بی، وہ جو کہتے ہیں نا دا ڈیولز ایڈوکیٹ، اگر یہ روش رہا افغان طالبان کا یا امارت اسلامی کا، یا اگر ہم یہ لے لیں جنرلی میڈیا میں یہ رپورٹ بھی ہو رہا ہے، کمنٹس بھی ہو رہے ہیں کہ شاید طالبان جو ہے پاکستان پہ تھوڑا سا دباؤ بڑھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو روش جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس کو یہ کرے، اور دوسری جو خبریں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو جی ڈی آئی سے ریلیٹڈ، جنرل ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہے وہ، اور بی جے پی سے ریلیٹڈ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہے وہ، اس پہ ایسے کمنٹس دیے جا رہے ہیں جیسے کہ داعش کو ایل ای ٹی کا برانچ جو ہے اس کو اس طرح پریزنٹ کہ دے آر دا سیم، وہ ایک ہے۔ تو اس سے آپ کیا کہ دے آر فرنٹلی آ رہے ہیں افغان طالبان، اور پھر اگر فرنٹلی آ رہے ہیں تو پاکستان کا آپشن کیا ہوگا؟ دیکھیں، میرے ابھی تک جو جب پاکستان کا ملٹری ایسکیلیشن ہوئی تھی مئی میں، تو اس کے بعد اس وقت بھی پہلے انڈیا کی طرف سے اپروچ کیا گیا تھا، اس مئی کے مہینے میں انڈین ایکسٹرنل افیئرز منسٹر کی فون کال پہ بات ہوئی تھی، فون پہ بات ہوئی تھی متقی صاحب سے، لیکن ساتھ ہی اسی وقت چائنا نے اپروچ کر کے ٹرائلیٹرل آرگنائز کرایا، اور پاکستان، افغانستان، چائنا ٹرائلیٹرل میں اپ گریڈیشن آف ریلیشنز ڈیسائیڈ ہوئے اور مینج کیا گیا اس ساری چیز کو۔ لیکن اس میں جو میرا خیال ہے جو کانفیڈنس بلڈنگ کی کوشش کی گئی تھی چائنا کی طرف سے، اب تھوڑا سا اس پہ مجھے کچھ کمی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اب دوبارہ سے آپ اگر دیکھیں تو متقی صاحب نے ماسکو میں جو تقریر کی اور پاکستان کی جو سٹیٹمنٹ تھی ماسکو میں، اس میں کلیئر ڈائیورجنسز نظر آ رہی ہیں۔ پاکستان اپنی پوزیشن دے رہا ہے کہ ہم ٹیررزم سے افیکٹ ہو رہے ہیں، اور وہ اس میں ٹی ٹی پی، مجید بریگیڈ، بی ایل اے اور سارے گروپس کے ذکر ہے، دوسرے ممالک بھی اپنے اپنے گروپس کی بات کر رہے ہیں، لیکن متقی صاحب نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ افغانستان از کلیئر آف آل ٹیررسٹ گروپس، وہاں پہ کسی ملک کے خلاف کوئی گروپ موجود نہیں ہے،
اور انہوں نے کہا ہے کہ نیبرنگ ممالک میں کچھ ٹیررسٹ گروپ موجود ہے، داعش موجود ہے، جس کا وہ کلیئرلی اشارہ شاید یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں داعش موجود ہے، اور وہ افغان انٹیلیجنس سورسز یہ کہتے ہیں. اور یہ وہی پوائنٹ آف ویو ہے جو آپ نے انڈیا سے اپنے ایسٹ سے سنتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیررسٹ گروپ موجود ہیں، اور وہ داعش کے ساتھ وہ ایل ای ٹی اور سپاہ قسم کے گروپس کا بھی اضافہ کر دیتے ہیں. تو یہ ایک اچھا مجھے ٹرینڈ نہیں نظر آ رہا. 1990s میں جس قسم کی پولرائزڈ اور پراکسی قسم کی وارفیئر چل رہی تھی، 2021 کے بعد اس قسم کی سچویشن نہیں نظر آئی تھی، اور لگ رہا تھا کہ چیزیں ریجنل کنیکٹیوٹی کی طرف، نارملائزیشن کی طرف جائیں گی. لیکن اب 4 سال کے بعد جس طرح سے ایشوز ڈیولپ ہوئے ہیں، اب وہ دوبارہ سے ایک خطے میں کافی ارتعاش آیا ہے، ولنریبلٹی بڑھی ہے، کافی انسرٹنٹی بڑھ گئی ہے، کافی ہیجان انگیزی آ گئی ہے. تو پولیٹکس، پولرائزیشن پولیٹکس میں بہت نظر آ رہی ہے. ماسکو فارمیٹ میں بھی ڈفرینسز نظر آئے. اس سے پہلے بائیلیٹرلی پاکستان افغانستان کی انگیجمنٹ، افغان وزیر خارجہ متقی کے دورے پہ پاکستان کو ایگزیمپشن، پاکستان کے وزٹ کو ایگزیمپشن بھی نہیں دی گئی یو این کی طرف سے. تو دیر آر ویلز ود ان ویلز، اور اس لیے میرا خیال ہے پاکستان کو بھی بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. لیکن بائیلیٹرل ڈائلاگ سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے افغانستان کے حالات سے. نہیں، لیکن منصور صاحب، آپ نے یہ جو ماسکو فارمیٹ میں متقی صاحب کی جو تقریر تھی، بلکہ اس نے وہ جو نیو یارک میں یہ کوادریلیٹرل وزرائے خارجہ کی جو ملاقات ہوئی تھی اور اس کا اعلامیہ تھا، اس نے اس کو کنڈیم کیا. کہتے ہیں میں اس کی مذمت کرتا ہوں. لیکن متقی صاحب کی تقریر کے بعد اسی کوادریلیٹرل کی اسپیشل ریپرزینٹیٹیو کی میٹنگ ماسکو سائیڈ لائن پہ ہوتی ہے، دوبارہ وہی اعلامیہ ریٹریٹ ہوتا ہے اور تنظیموں کے نام لیے جاتے ہیں. پھر ماسکو فارمیٹ کا جو اعلامیہ ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے اس کو سیکیور کرنا ہے مشترکہ طور پر. اس پہ متقی صاحب اور انڈیا دونوں نے دستخط کر دیے. تو بڑا ایک مسئلہ کچھ گمبھیر سا نظر نہیں آ رہا ہے؟ جی بالکل. اس کو دیکھیں نا، اس کو پولیٹکس کے لیے یوز کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہی 4 کنٹریز کے گروپ اور پھر ماسکو فارمیٹ کا جو اوور آل 10 ممالک کا گروپ ہے، اس میں افغانستان نے اس کو ویلکم کیا ہے کہ افغانستان کے اندر فورن ملٹری بیسز یا فورن ملٹری پریزنس کے خلاف جو سٹیٹمنٹ ایشو کی گئی ہے اس کو سپورٹ کیا، ویلکم کیا ہے. تو اس چیز کو ویلکم کرنے کے ساتھ ساتھ وہ افغانستان جب یہ کہتا ہے کہ نہیں، افغانستان کی سوائل پہ کوئی ٹیررسٹ گروپ موجود نہیں ہے، اور دنیا بھر کی جو اسیسمنٹ رپورٹس ہیں انٹیلیجنس ایجنسی، یو این کی، یو ایس کی اور دیگر ممالک کی، پاکستان کی اور دیگر ممالک کی بھی جو ہیں، وہ نشاندہی کرتی ہیں اپنے اپنے گروپس کے حوالے سے کہ جی یہ گروپ وہاں موجود ہے. تو یا تو ایک ریجنل کاؤنٹر ٹیررزم میکینزم یا کوئی گروپ بنا کے اس میں ڈسکس کر لیا جائے اور ایگری کیا جائے افغانستان کی جانب سے بھی کہ اگر پاکستان کہہ رہا ہے کہ وہاں ٹی ٹی پی اور بی ایل اے موجود ہیں اور روزانہ اٹیکس بھی ہو رہے ہیں پاکستان میں، تو ٹھیک ہے پاکستان کے اندر کچھ پرابلمز ہوتی ہے، لیکن گروپس تو وہاں موجود ہے نا. اور ان گروپ سے تو پاکستان کی بات چیت بھی ہوئی تھی آج سے چند سال پہلے جب کابل میں ہی بات چیت ہوئی تھی. تو یہ کس قسم کا ڈینائل ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اس کو آپ ڈینائی اس طرح نہیں کر سکتے نا. آپ کو معاملے کا سولوشن نکالنے کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے ایک دوسرے کے خلاف یوز کریں. تو یہ اس میں بہت زیادہ اس وقت پوائنٹ سکورنگ بھی ہو رہی ہے، اور چونکہ انٹرنیشنل لیول پہ بہت ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں اور بہت چیزوں میں کلیئرٹی نہیں ہے کہ یو ایس کس قسم کی ریلیشن شپ ڈیولپ کرے گا آگے چائنا کے ساتھ، یا کس قسم کے اس کا ہوگا رشیا، اس کے ریلیشنز ہوں گے رشیا کی طرف اگر یوکرین وار ختم ہوتی ہے یا یوکرین وار نہیں ختم ہوتی. تو یہ میرا خیال ہے بہت سی چیزیں اس وقت ایک ٹرانزیشن میں بھی ہیں اور کلیئرٹی آئے گی. لیکن میرا خیال ہے کہ کافی حد تک جو ہے اس میں افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ریجن کے، اس میں کافی حد تک ایک تشویش پیدا ہوئی ہے، خاص طور پہ پاکستان کے لیے
اور ایون چائنا بھی آپ دیکھیں, چائنا کو میرا خیال ہے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ چائنا پاکستان اور افغانستان کو شاید زیادہ اب کام کرنا پڑے گا اپنے ٹرائیلیٹرل پہ, کیونکہ جو چیزیں چائنا, افغانستان اور پاکستان نے اپریل میں اور مئی میں ایگری کی تھی ان پہ شاید پوری طرح عمل نہیں ہوا, اور وہ اعلانات ہو گئے تھے اور اس میں آگے پھر اس قسم کے ریزلٹس نہیں آئے, اور اب دونوں ممالک پھر ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہیں یا ایک دوسرے سے مختلف بات کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو بائیلیٹرل پاکستان اور افغانستان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے ہی, لیکن چائنا کو بھی ایک, چائنا افغانستان اور پاکستان کو بھی ایک دوبارہ سے ایک نئے ٹرائیلیٹرل میں نئے جذبے کے ساتھ آنا پڑے گا, نئی ایفرٹ کے ساتھ. لیکن منصور صاحب آپ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان گزشتہ 4 سالوں سے یا 3 سالوں سے جو حالات ہے کچھ فٹیگ کا شکار ہے, یا تو ایموشنلی اپروچ کرتے ہیں افغانستان کو یا افغانستان کے مسائل کو کہ ہم آگے جاتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ ٹرائیلیٹرل میں اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی, مارچ کے بعد ہم نے دیکھا کہ تعلقات میں بہتری آنی شروع ہو گئی, لیکن کچھ ہو جاتا ہے کہ یہ سارا جو ہے نا اسکوائر 1 پہ چلا جاتا ہے, مطلب ہے کہ اسی پوائنٹ پہ چلا جاتا ہے جیسے تھے والی. تو یہ کیا وجہ کیا ہے؟ وی آر ناٹ ہیونگ پراپر افغان ڈاٹڈ پالیسی کہ ڈاٹ 1 2 3 کس طرح ہم نے اس کو اپروچ کرنا ہے اس ایشو کو. ہم اس کو جو ہے نا جس طرح ہوتا ہے کہ سچویشن کو دیکھ کے ہم پالیسی اڈاپٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے ہم ایک ویل تھاٹ آؤٹ اپروچ کی طرف نہیں جا رہے. جو 2021 میں چینج آئی تھی اور اس کے بعد ضرورت تھی کہ آپ ایک سٹیبل اپروچ اپنائیں اور تھوڑا سا ٹائم دیں افغانستان کی حکومت کو بھی سیٹل ہونے کا, وہ ٹائم بھی دیں اور پھر ان کے ساتھ کوآپریشن کو اس طرح بڑھائیں کہ ان سے پیپل ٹو پیپل کوآپریشن, ٹریڈ کے ایریاز میں اس طرح کی کانفیڈنس بلڈنگ ہو کہ جو آپ کو ان سے ایکشنز چاہیے سیکیورٹی اور کاؤنٹر ٹیررزم میں, وہ آپ کو ان سے حاصل ہو جائیں. افغانستان کے اندر تھوڑے سے ان کے کیپیسٹی کے مسائل بھی ہیں, اس طرح کہ اگر وہ ٹی ٹی پی, ای ٹی آئی ایم, آئی ایم یو, مجید بریگیڈ, بی ایل اے, ان سب کے خلاف ایک ایکشن لیتے ہیں تو ایک جو دنیا میں داعش کا فینومینن جو اس ریجن میں آ رہا ہے مڈل ایسٹ سے اور دوسری طرف سے, تو داعش کو تقویت ملتی ہے. جو یہ سارے ڈسگرنٹلڈ فائٹرز ہیں یا جو ٹارگیٹڈ فائٹر ہیں بائی افغان سائڈ, یہ داعش کی طرف موو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک ایشو کائنیٹک اپروچ میں ملٹری افغان کے ہے, اور اس کے لیے میرا خیال بہت, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر آپ اس کو ملیٹریلی ہی ہم اس پہ پریشر بڑھاتے جائیں گے, افغانستان پہ تھرسٹ بڑھاتے جائیں گے, بارڈر ایریاز میں ہم کراس بارڈر بھی ملٹری ایکشنز میں چلے جاتے ہیں, تو اس سے معاملات حل ہونے کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ زیادہ گھمبیر ہو جائیں گے. اگر ہم افغانستان کے ساتھ بیٹھ کے اور ان کے کچھ جو خدشات ہیں یا ان کی کچھ کنسیڈریشنز ہیں کہ ان کے لیے ابھی ان کو جن چیزوں کے لیے ٹائم چاہیے, اس میں وہ کس قسم کے میز پاکستان کے ساتھ دے سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی بتدریج دہشت گردی میں کمی آئے, سٹیبلٹی آئے, کچھ پاکستان کے ٹرائبل اور افغانستان کے ٹرائبل ایریاز کے درمیان رابطے بڑھائے جائیں, کیونکہ یہ ٹرائبل بیلٹ ہے, ٹرائبل ایریا ہے, یہ بارڈر نارمل بارڈر تو نہیں ہے, تو اس میں ٹرائبز کا کنیکشن ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ ہے, تو اس کو ریسٹور کیا جائے اور پھر ایک سیریس ایفرٹ کی جائے کہ امیڈیٹ ریزلٹس کی بجائے لانگ ٹرم ریزلٹس کی طرف جایا جائے. میرا خیال ہے ادروائز ہونے کی طرف مجھے جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی انفارچونیٹلی. لیکن منصور صاحب ایک بات ہے, میں انڈین جو سوشل میڈیا ہے اس کو میں آبزرو کر رہا تھا, تو جو جاننے والے ہیں اس بڑے سینئر جرنلسٹ, اس کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ یہ جو ہو رہا ہے انڈیا اور کابل اور دہلی کے درمیان, یہ ریجنل شفٹ آ رہا ہے انفلوئنسز میں, مطلب ہے کہ پاکستان کا انفلوئنس ان افغانستان, چین کا انفلوئنس ان افغانستان. سو از اٹ لائک دیٹ کہ اس سے یہ چین اور پاکستان جو ہے ان کی جو انفلوئنس ہے وہ ڈائلیوٹ ہوتا جائے گا؟ نہیں, دیکھیں
پاکستان کا انفلوئنس تو اگر آپ دیکھیں نا 2018 سے لے کے فار ایگزامپل، اور جب دوحہ پروسیس صحیح طرح سے ایکٹیویٹ ہوا اور زلمے خلیل زاد واز اپوائنٹڈ ایز اسپیشل انوائے، اور پھر پتہ نظر آ گیا کہ اب یو ایس ایگزٹ کر جائے گا، تو اس وقت سے جس طرح سے یہ سارا کچھ پروسیس آگے بڑھا ہے، ایگریمنٹ کنکلوڈ ہوا ہے، اور اس کے بعد نئی گورنمنٹ بھی طالبان کی آئی ہے وہاں پہ، پاکستان کا تو بتدریج انفلوئنس یا اثر وہاں پہ کم ہوا ہے، پاکستان کا لیوریج یا ویٹیج کم ہوا ہے۔ دوسرے ممالک کے بڑے ہیں، چائنا کا ڈیفینیٹلی، چائنا نے امیڈیٹلی، دیکھیں چائنا کو بھی ای ٹی آئی ایم سے بہت سیریس کنسرن تھے ای ٹی آئی ایم کے متعلق، لیکن چائنا نے بڑی ایک چینج کے بعد افغانستان کو یہ کانفیڈنس دینے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنا فل فلیجڈ ایمبیسڈر وہاں پلیس کیا، ان کے ایمبیسڈر کو ایکسیپٹ کیا اور ان کو یہ کمفرٹ دینے کی کوشش کی، اور ابھی تک دے رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم افغانستان کو سٹیبل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اکنامک ڈیولپمنٹ، اکنامک انٹریکشن چاہتے ہیں۔ حالانکہ افغانستان کی طرف سے کوئی میچنگ میز نہیں دیے گئے جو ہارڈ لائن طالبان کے ڈیسیژنز کو کم کرنے کے لیے، لیکن چائنا نے اپنی لانگر ٹرم کی خاطر ایک بہت سٹیبل اپروچ رکھی ہے۔ پاکستان سم ہاؤ میرے خیال میں ہم بہت جلدی میں فیصلے کر کے بہت جلدی پھر رزلٹ چاہتے ہیں، اور بہت جلدی پھر ان کو ان سے ہٹ جاتے ہیں، یا ان میئرز کو یا اس پالیسی کو ڈس آن کر دیتے ہیں جو انگیجمنٹ والی پالیسی ہے۔ اب اگر پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹینشنز بڑھتی رہتی ہیں تو اس کا نیچرل فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا نیچرل فائدہ انڈیا کو ہوگا۔ انڈیا کے لیے ایک سپیس پڑ جائے گی افغانستان میں، اور اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا۔ تو اگر پاکستان کو چیلنجز بھی ہیں افغانستان سے، تب بھی پاکستان کو اپنی اسٹریٹجک انٹرسٹ کی خاطر کچھ چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے آگے ایک انگیجمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ منصور خان صاحب، آخری سوال، یہ جو طالبان اپوزیشن سیاسی جو تنظیمیں ہیں یا مختلف ایتھنک اور جہادی گروپس ہے، لیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی کافی ایکٹیو ہو گئے ہیں، تو آر یو سینگ سم سگنلز فرام سم ویئر کہ یار اب تھوڑا سا ان کو بھی آگے آنا چاہیے تاکہ اگر کچھ ہو تو ویکیوم پیدا نہ ہو؟ جہادی گروپس آپ کا مطلب ہے جو اگینسٹ طالبان، اگینسٹ طالبان جو تھے، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نیچرل ہے میرے خیال میں۔ اگینسٹ طالبان جو گروپس ہیں اس میں کچھ فائٹنگ گروپس، ابھی تک 2021 کے بعد سے دنیا کی پوزیشن یہ تھی، امریکہ نے بھی، امریکن ڈپلومیٹس بھی یہ کہتے تھے کہ دیر از نو ملٹری سولوشن اینڈ وی شوڈ ٹرائی فار اے چینج تھرو اے پولیٹیکل پروسیس، اور ہوپ کرتے تھے کہ افغان طالبان کچھ فلیکسیبلٹی دکھائیں گے، تو ملٹری اپروچ کی طرف نہیں گئے۔ اور پولیٹیکل اپوننٹس جو ہیں طالبان کے، وہ بھی بالکل تتر بتر ہو کے دنیا کے مختلف علاقوں میں جا کے ان کے جو امپورٹنٹ پولیٹیشنز تھے، امپورٹنٹ لوگ تھے افغان نان طالبان، وہ ادھر ادھر چلے گئے، اور افغان طالبان کو 4 سال ہو گئے ہیں۔ لیکن اب جب چونکہ یہ تبدیلیاں آنی شروع ہوئی ہیں تو تمام گروپس آپ کو نان طالبان گروپس ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کی ایک جینوئن ڈیمانڈ نظر آ رہی ہے۔ ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جی افغانستان طالبان نے تو ریفارم کیا نہیں، تو افغان قوم کیا اسی طرح چلتی رہے گی؟ تو میرا خیال ہے کہ ایک جو افغان طالبان نے بھی جو غلطی کی ہے اور جو کر رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے خود سے ریفارم نہیں کیا، خود سے کسی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کی طرف سے نہیں گئے، خود سے کسی ہیومن رائٹس فریم ورک کی طرف نہیں گئے، خود سے کوئی گورننس میں چینجز نہیں لائے، تو انہوں نے ایک اعلان کر دیا کہ بس اب طالبان ایکسکلوسیو طالبان گورنمنٹ ہے اور یہی رہے گی ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ عام افغان کے لیے اس طرح سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یا عام افغانستان کے لیے، افغانس کے لیے مشکل ہے اس کو ایبزارب کرنا۔ تو جب دوسرے گروپس پولیٹیکل لیول پہ اور اگر کوئی انسرجنسی لیول پہ بھی آتے ہیں تو پھر سپورٹ نیٹ ورکس مل جاتے ہیں افغانستان کے اندر بھی، اور افغانستان کے باہر بھی وہ کوشش کریں گے کہ کسی ملک سے، پاکستان سے یا تاجکستان سے یا ازبکستان سے یا کسی اور نیبر ملک سے ان کو سپورٹ مل جائے۔ ابھی تک یہ پوزیشن تھی ان تمام ممالک کی کہ ہم افغانستان کے اندر کسی قسم کی کوئی ملیٹنسی یا انسرجنسی دوبارہ سے نہیں چاہتے،
کیونکہ آلریڈی یہ خطہ کبھی افغان جہاد اور کبھی طالبان انسرجنسی میں گھیرا رہا ہے. لیکن اب چونکہ طالبان کی طرف سے کوئی ریفارم نہیں کی گئی تو ایک پولیٹیکل موومنٹ تو مجھے نظر آ رہی ہے. مجھے ابھی تک کوئی بہت بڑی جہادی یا کوئی بہت بڑی ریزسٹنس موومنٹ ملیٹنٹ ریزسٹنس موومنٹ نہیں نظر آ رہی نان طالبان اگینسٹ طالبان. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاس میں اس قسم کے الائنسز بنتے ہوئے بھی کوئی ٹائم نہیں لگتا. این آر ایف تھا, نیشنل ریزسٹنس فرنٹ, وہ موجود ہے, وہ مختلف لیڈرز ان کے مختلف جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو کوئی کسی قسم کی ایکٹیویٹی شروع بھی ہو سکتی ہے. لیکن ابھی تک کوئی ملٹری ایکٹیویٹی یا ملیٹنٹ ایکٹیویٹی اس طرح سے نہیں نظر آ رہی کہ وہاں کوئی آپ کو لڑائی یا جھگڑے یا دھماکے نظر آ رہے ہوں. لیکن پولیٹیکل لیول پہ دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں اور سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو بہت زیادہ ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے جس میں لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر ریفارمز آنی چاہیے افغانستان کے اندر. لیکن اس کا بھی ایک سنو بال ایفیکٹ تو ہوگا. منصور خان صاحب بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ ہم سے بات کرنے کو, اور تقریباً سارے ایشوز جو ہونے تقریباً انڈیا, افغانستان, پاکستان کے حوالے سے اس پہ آپ نے اپنی نظر ہمارے ساتھ شیئر کی. لیکن بنیادی بات جو آپ نے کی وہ پاکستان کو تھوڑا سا انورڈ لوکنگ جو ہے اس کی طرف جانا ہوگا کہ یہ پالیسیز کیوں جلدی چینج ہوتی ہے. مطلب ایک سرکمسٹانشنل بیسس پہ ہمارے پالیسیز ہوتے ہیں. ایک پرماننٹ پالیسی, ویل تھاٹ آؤٹ پالیسی ہونی چاہیے اور وہ پراپر ڈاٹڈ ہونی چاہیے کہ ہم نے اچیو کیا کرنا ہے اور کہاں تک ہم نے جانا ہے. بہت شکریہ منظور صاحب, تھینک یو ویری مچ سر. ڈیرہ مننا سر, تھینک یو.